شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کی موت کے منظر کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان ابلیس کی موت کا کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کی دردناک موت کا کیا انجام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے فارغ ہوں گے، رات آ جائے گی اور وہ سو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مگر طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر اس سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ساری زندگی ایسے روتے چلاتے نہیں دیکھا، آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا، بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ وہ وقت ہے کہ جب میری موت پکی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب میری موت آ کے رہے گی۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے گیا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار کو بیان کرتے سنا تو میں بھی مجمع میں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے آج میرا ازلی دشمن یعنی ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کی موت کی تکلیف اٹھائے گا اور آخر میں اسے بھی موت ہی آ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ سمجھاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب اور نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ سن نہ سکو گے، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ یا تو بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کر لو۔ دروغِ جہنم سے کہہ دو، جہنم کے دروازے کھول۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے یہ دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس دھاڑے مار مار کر چیخے گا، چلائے گا۔ اس کا چیخنا، چلانا اور فریاد اتنی دردناک ہوگی کہ اگر دنیا والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس ملک الموت سے پوچھے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ملک الموت کہے گا، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے بے شمار لوگ ہیں، میں تجھے بھی آج اسی گڑھے میں دھکیل دوں گا۔ خبیث، تو نے بے حد طویل عمر پائی اور بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری ڈھیل اور مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو ہی پائے گا۔ وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری جگہ سے نکلے گا، مگر وہاں بھی اس کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال کر باہر اچھال دے گا۔ اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہوگا اور کہے گا، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے پوچھے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ وہ فرمائیں گے، جتنے لوگ اس وقت جہنم میں موجود ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ دردناک تمہاری موت ہوگی۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہوگی وہاں جا کر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح ہوگی، وہاں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ اور اس طرح ابلیس اپنے انجام تک پہنچ جائے گا جو کہ نہایت ہی دردناک انجام ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اب سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ ابلیس آگ سے بنا ہے تو آگ سے کس طرح اسے تکلیف دی جائے گی، آگ کس طرح اسے جلائے گی؟ تو ناظرین، آگ کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ جس تکم یہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ اس قدر شدید ہے کہ اگر اس کا ایک انگارہ بھی زمین پر لایا جائے تو یہ 7 زمینوں کو سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے۔ جبکہ جنات کو جس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس آگ کا نام افسفافو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان مردود سے ہمیشہ اپنی